اب میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا، آج پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، آج کیمبرج پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ۔ آپ انگلینڈ چلے جائیے، کیمبرج اور آکسفورڈ کی چھتوں کے نیچے لوگ قرآن مقدس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ مسلمان کے بیٹے کو کہاں فرصت ہے؟ ہمیں تو پبجی فرصت کب دیا ہے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی بیسس پہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے میرے سامنے، قوم کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، میری مائیں بھی موجود ہیں، میری بہنیں بھی موجود ہیں۔ کل تک ہمارے آنگن سے قرآن کی تلاوت کی صدا آتی تھی، لیکن آج ہم نے آنگن میں راجستھان کے مکرانہ کا ماربل تو ہم نے لگا دیا ہے، لیکن صاحب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آنگن سے قرآن کی تلاوت کی صدا نہیں آ رہی ہے۔ کل تک میرا بیٹا قرآن پڑھتا تھا، لیکن آج وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا مجھے بتائے تو کوئی بھی شخص کہ ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ مصحف شریف لے کے، یعنی کلام اللہ لے کے، قرآن شریف کتاب کی شکل میں لے کے، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کرتے ہوں گے؟ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، چائے خانہ میں بیٹھ کے لمبی لمبی بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، دوسرے پہ کمنٹ کرنے کے لیے وقت ہے، پبجی کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، فری فائر کے لیے وقت ہے، 2 گھنٹہ فیس بک کو دیا، 1 گھنٹہ ٹویٹر کو دیا، 3 گھنٹہ ایمو کو دیا، 4 گھنٹہ لائن اور ہائیک کو دیا۔ سوشل میڈیا کے سورسز پہ اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کون قرآن کی تلاوت کرے گا؟ کیا ناگپور کے لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، یا بنارس میں بیٹھے ہوئے لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے؟ مسلمان کا بیٹا قرآن نہیں تلاوت کرے گا تو کون قرآن کی تلاوت کرے گا؟ دوسرے لوگ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دنیا ان کی درست ہو جائے، اور ہم قرآن کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ذرا ذہن کو قریب کیجئے تو کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میں قرآن مقدس کے حوالے سے پیش کروں۔ آج پوری دنیا، اور غور سے سنیے گا، دنیا پورے علماء اور ائمہ مساجد اور اساتذہ مدارس میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ایک کثیر طبقہ علماء کا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آج دنیا کا تھنک ٹینک، مسلمان کو کہاں فرصت ہے، لیکن دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، دنیا کا تھنک ٹینک واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے یا نیو یارک اور لاس اینجلس میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیا جائے، یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ افغانستان پر حملہ کرنا ہے، کوئی پلان کر رہا ہے کہ صاحب لیبیا پہ اٹیک کرنا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے کہ فلسطین کے وجود کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں۔ میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، آسان ہے عراق کے وجود کو مٹا دینا، آسان ہے فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر دینا، آسان ہے لیبیا کے مسلمانوں کو شہید کر دینا، لیکن قرآن کا جواب تو پوری دنیا لے کر آئے۔ دنیا سر جوڑ کے بیٹھتی ہے، لیکن سورہ کوثر کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور قرآن آج بھی چیلنج کرتا ہے، قیامت تک چیلنج کرے گا۔ اور اس دور میں بھی قرآن نے چیلنج کیا تھا، اس دور میں کہ جن کو عربی دانی پہ بڑا غرور تھا، جو کہتے تھے انا افصح العرب وکلہم العجم، ہم ہی تو ہیں جو زبان والے ہیں، نہیں تو پوری دنیا گونگی ہے۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مقدس اللہ نازل فرما رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ چیلنج کر رہا ہے اور سسٹینیبل چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کبھی تو یہ کہا جا رہا ہے اگر تمہیں ڈاؤٹ اور شک ہے، قرآن کی طرح کوئی کلام تو بنا کے لاؤ۔ چلو ایسا نہیں کر سکتے، چلو 10 سورت بھی تو لے کر آؤ، چلو یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو 1 سورت بھی تو لے کر آؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے قرآن کی طرح ایک آیت بھی تو بنا کر لاؤ، ایک آیت تو لاؤ۔ پوری دنیا حیران و شستر ہے، نہ تو دنیا اس وقت بنا سکی، نہ آج اور نہ قیامت تک۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے پڑھنے سے یا ہماری تلاوت سے یا میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، اس سے قرآن کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو اتارا اور میں ہی اس قرآن کا محافظ ہوں۔ اب آج مسلمانوں سے میں کہنا چاہوں گا، قوم کی بیٹیوں سے، قوم کی ماؤں اور بہنوں سے، اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی ماؤں اور بہنوں، اور آپ حضرات سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیے۔ آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی صدا آنی چاہیے۔ آج ہم نے قرآن شریف کا اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا کہ ہم نے غلاف میں لگایا اور اسے بہت اونچا ہم نے رکھ دیا، اور اتنا اونچا رکھا کہ ہمارا ہاتھ ہی وہاں نہیں پہنچ پائے، یعنی اتنا ادب کرتے ہیں۔
کہ ہاتھ تک وہاں نہ پہنچ پائے. گھر میں کوئی انتقال کیا, قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہم نے شروع کیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, نزا کے وقت آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, بھائی فائدہ ہوتا ہے, موت میں آسانی ہوتی ہے, لیکن قرآن مقدس صرف موت کے وقت پڑھی جانے والی کتاب کا نام نہیں ہے. قرآن زندگی دینے والی کتاب کا نام ہے. قرآن زندگی دینے والا کلام ہے. زندگی کی بات یہ قرآن کرتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, اگر کوئی مسلمان لڑکی مر جائے, پوری زندگی بے پردہ رہے, اب مرنے کے بعد اس کے کان میں آپ جا کر کہیے گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ گھومو, گھر کو لازم پکڑ لو. تو مرنے کے بعد کان میں جا کر کہنے سے کیا ہونے والا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں, کوئی مسلمان بے حیا مرد مر جائے اور اس کے کان میں جا کے کہیے گا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. تو اس کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ آج ضرورت یہ ہے ایک پیغام پوری دنیا میں عام کر دو کہ پوری دنیا میں جو قرآن شریف کو لوگ جلانے کی ناپاک یہ جسارت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, کوئی یوٹیوب پر آ کر قرآن شریف کے ورق کو پھاڑتا ہے, اس کا جواب فقط یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے یا آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے, بلکہ قرآن کے مخالفین کے لیے سب سے بہترین اور عمدہ جواب یہ ہے کہ مسلمان کا بیٹا بیٹا, مسلمان کی بیٹی بیٹی قرآن پہ عمل کرنے والی بیٹی ہو جائے, اور مسلمان کا ہر بیٹا قرآن پہ عمل کرنا ہو جائے.